الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مستشرقین کے قرآن کریم کے حوالے سے جو شبہات اور اعتراضات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے مختلف قسم کے قرآن کریم کے حوالے سے جو ان کے شبہات ہیں اس پہ ہم نے بات کی، جس میں نسخ قرآن کے حوالے سے انہوں نے اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ اور کہیے، آج ہمارے پاس جو مستشرقین کا قرآن کریم کے حوالے سے شبہ ہے وہ جمع قرآن پر ہے۔ قرآن کریم کے جمع کرنے اور اس کی تدوین اور تصنیف پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، آج اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے جو مستشرقین کے اعتراضات و شبہات ہیں، یہ تدوین اور تصنیف پر ان کا بنیادی سب سے بڑا اعتراض ہے۔ تدوین اور قرآن کریم کی تصنیف اور اس کو مصحف کی صورت میں جمع کرنے پر ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے، اور اسی کو ہی اصل میں وہ قرآن کریم کی قطعیت اور قرآن کریم کے ثبوت کو مشکوک بنانے کے لیے، اس کو سادہ مسلمانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ موضوع بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اصل میں قرآن کریم پر ہم زیادہ کیوں تفصیل سے ان کے اعتراضات کو پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اصل بنیادی موضوع ہی دو ہیں، کتاب و سنت۔ کتاب و سنت اصل بنیادی موضوع ہے، اور قرآن کریم آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل بنیادی مصدر اور ماخذ ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے شریعت کا۔ اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سنت شامل ہے، کیونکہ قرآن بھی وہی ہے اور سنت بھی وہی ہے، اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جو اعتراضات ان کے قرآن کے حوالے سے ہیں، حدیث کے، یہ مطلب نہیں ہے جب ہم کہیں بات کرتے ہیں قرآن کے دفاع کی تو ہم حدیث کا دفاع نہیں کر رہے، یا جب ان کے ہم اعتراضات کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف قرآن کے حوالے ذکر کر رہے نہیں۔ حدیث کے حوالے سے بھی ان کے اعتراضات ہیں، قرآن کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن چونکہ مصادر میں سب سے پہلے کتاب و سنت آتا ہے، قرآن کا نمبر پہلا نمبر ہے، اس وجہ سے ہم نے وہاں سے شروع کیا ہے۔ لیکن آج کا ان کا جو شبہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اس میں جانے سے پہلے دو بنیادی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ جاننا ضروری ہے۔ میں نے جب ہم نے ان اعتراضات کا آغاز کیا تھا تو میں نے اجمالی طور پر اختصار سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ قرآن کریم کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے کیوں شبہات اور اعتراضات جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں۔ اس کی میں نے بنیادی وجہ آپ کو یہ بتائی تھی کہ اصل میں ان کے دل میں حسد اور بغض ہے۔ حسد اور بغض اس اعتبار سے ہے کہ ان کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ ہمارے مصادر کیوں محفوظ نہیں اور ان کے مصادر کیوں محفوظ ہیں۔ اصل یہ بات بنیادی ہے، یہ اصل بنیادی بات ہے کہ ان مسلمانوں کے پاس ان کے مصادر اور ان کی شریعت محفوظ کیوں ہے، کھلواڑ کیوں نہیں؟ جیسے ان کے پادریوں نے، ان کے علماء نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی شریعت کو کھلواڑ بنا لیا، اور اپنے ہاتھوں سے ان میں تبدیلیاں کی، اضافے کیے، کمی بیشی کی، کاٹ چھانٹ کی، اور آج ان میں سے صاف ظاہر ہے کہ بعض جو ہیں ان کو اعتراضات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مخالفین سے، اور شبہات بھی لوگ ان کے، بلکہ شبہات کی ضرورت ہی نہیں، ان کے شریعت کا غیر محفوظ ہونا تو واضح ہے، اس میں شبہات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ شبہات وہاں اٹھائے جاتے ہیں جس چیز کا قطعی اور یقینی ہونا جو ہے وہ ثابت۔ تو اصل میں یہی ان کو تکلیف ہے کہ ان کی شریعت کیوں محفوظ ہے۔ لیکن قرآن کریم کے حوالے سے بنیادی طور پہ جس وجہ سے وہ شبہات پیدا کرتے ہیں، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ شبے میں داخل ہونے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم چونکہ دنیا میں وہ واحد مصدر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے، اور سنت طبعاً اس کے تابع ہے۔ جب ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں تو یہاں بھی سنت اس میں تابع ہے، ہم قرآن کریم کی بات اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن کا ذکر آتا ہے، کتاب کا، الکتاب، اس میں سننا بھی شامل ہے، اور جہاں سنت کا ذکر آتا ہے وہاں قرآن بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہاں اگر اکٹھے آئیں گے تو پھر ہم ان میں فرق کریں گے، وہی مطلوع اور غیر مطلوع کے اعتبار سے۔ تو قرآن کریم چونکہ دنیا میں واحد مصدر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے، کوئی اور ایسا مصدر نہیں ہے کسی بھی قوم کے پاس، کسی بھی امت کے پاس، جو اس وقت محفوظ ہو یا اس کے محفوظ ہونے کا صحیح دعویٰ کیا جا سکے دلائل کی بنیاد پر۔ قرآن کریم واحد مصدر، اسی وجہ سے وہ اس کے ثبوت کو مشکوک بنا کر لوگوں کے دلوں سے اس بارے اعتماد اور اطمینان چھیننا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے دل میں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ صرف مسلمانوں کے نہیں
بلکہ کئی غیر مسلموں کے دل کے اندر بھی قرآن کا قطعی اور یقینی ہونا اور محفوظ مصدر ہونا یہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کئی مستشرقین، ان کے دل کے اندر بھی وہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے معجزات اور دلائل اور براہین جو ہے فرعون کے سامنے رکھے، نشانیاں دکھائی فرعون کو، تو فرعون دل سے یقین کر چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا دین جو ہے، جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا ہے، وہ حق اور سچ ہے۔ لیکن اس نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے تکبر اور عناد میں اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَزُورًا، کہ ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، فرعون اور آل فرعون نے، لیکن وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفس یقین کر چکے تھے ان دلائل اور براہین اور معجزات کے بارے میں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق اور سچ ہے۔ تو اسی طرح ان میں سے کئی مستشرقین انہی کی جو ہے وہ قوم میں سے وہ قرآن کریم کی قطعیت اور قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن قرآن کریم کو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ کتنے صحابہ کرام کی زندگیاں قرآن کی وجہ سے بدلی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیت اللہ کے پاس قرآن کریم کو سنا، مسلمان ہوئے، جیسے کہ صحیح روایت یہی ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کو سن کر ان کے دل کے اندر جو ہے وہ حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا، تو مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی ابو واثلہ رضی اللہ واثلہ ابو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت طفیل بعد ان کو ذکر کرتے ہیں، جو کانوں میں روئی ڈال کے مکہ میں داخل ہوئے تھے، کانوں میں روئی ڈال کے مکہ میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ محمد کریم ساحر اور مجنون ہے، اور اس کی بات کو نہ سننا، جو اس کی بات کو سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو کانوں میں روئی ڈال کے آئے، لیکن جب قرآن کریم کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو کہنے لگے اے ابو طفیل یا طفیل بن عمر کہ تم تو عقل مند اور سمجھدار ہو، اللہ نے عقل دی ہے، سنتا ہوں، سن لیتا ہوں، اگر صحیح ہوئی تو لے لوں گا، اگر صحیح نہ ہوئی بات تو چھوڑ دوں گا۔ تھوڑی سی روئی ہٹائی، لیکن جب قرآن کریم کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی اور انہوں نے قرآن کریم کو، صاحب زادے عرب تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، تو ان کو فوراً یقین ہو گیا کہ یہ قرآن کریم حق اور سچ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محفوظ ترین کتاب یہی ہے جو دنیا میں اس وقت موجود ہے، اور اس کے ثبوت کو وہ اصل میں مشکوک بنانا چاہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے دل کے اندر بھی اور کئی غیر مسلموں کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، قرآن کریم کا ثبوت اور اس کا جو ہے وہ منزل من اللہ ہونا اور اس کے یعنی حقیقی کتاب ہونا۔ نمبر 2، یہود و نصارہ کے پاس موجود محرف مواد جو ان کے پاس اس وقت لٹریچر ہے، مواد میں لٹریچر کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً عربی زبان میں، تو لٹریچر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو موجود محرف لٹریچر ہے ان کا یا کتب ان کے پاس موجود ہیں، اس پر اعتراض کرنے والوں کو وہ خاموش کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف جو ہے وہ توپہ کا رخ نہ کرو، آپ دیکھو کہ اپنے پاس جو آپ کا قرآن ہے یہ بھی تو سارا اضافات اور ایک کھلواڑ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ صحابہ اور خلفائے راشدین اور اس کے بعد لوگوں کا ہمیشہ کھلواڑ رہا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک مصحف کے اندر جمع کر رہا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ قرات کو نکال رہا ہے، کوئی اس کے اندر سے جو ہے وہ اعراب لگا رہا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ فاصلے وغیرہ لگا رہا ہے، کوئی آیات کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کھلواڑ تو تم بھی کر رہے ہو، لہٰذا توپوں کا رخ ہماری طرف نہ کرو، انگلیوں کے اشارے ہماری طرف نہ کرو، پہلے اپنے مصادر کو دیکھو۔ یہ اصل ان کا مقصد ہے، یعنی کیا ایسا کرنے سے کیا ان کا جو لٹریچر ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، کیا وہ بری ہو جائیں گی اس اعتراض سے؟ یعنی یہ تو بڑی عجیب ہی روش ہے، ایک عجیب حرکت ہے کہ آپ اگر ہماری کتابوں کو، ہمارے مصادر کو اس انداز سے آپ اگر مشکوک بنائیں گے یا مسلمانوں کا اسے اعتماد اٹھوانا چاہتے ہیں، تو کیا اس سے آپ کی کتابیں، آپ کے مصادر جو ہیں وہ تحریف سے محفوظ ہو جائیں گے؟ یعنی کیا لوگ یقین کر لیں گے کہ آپ کے جو مصادر ہیں وہ محفوظ ہیں؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا کہ دو جو ہے وہ ناک کٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لمبی ناک والا آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ قبل اس کے کہ ہمیں کہیں ناک کٹے والوں، اس نے آگے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا او لمبی ناک والا آیا، لمبی ناک والا آیا، تاکہ یہ ہمیں نہ کہے کہ دیکھو ناک کٹی والے بیٹھے ہوئے۔ یعنی یہ ایک مقولہ بنا ہوا ہے مشہور کہ ایک لمبی ناک والا آ رہا تھا،
اور دو ناک کٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ بھائی اس نے آتے ہمیں تانا دینا ہے کہ کٹی ناک والے، تو ہم قبل اس کے کہ ہمیں کٹی ناک والے کہے ہم اس کو کہتے ہیں لمبی ناک والے، تو کیا اس سے جو ہے وہ پھر ان کی ناک ٹھیک ہو جائے گی؟ تو یہی اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کریں گے تو کیا پھر اس سے ان کے مصادر جو ہیں وہ تحریف سے محفوظ ہو جائیں گے اور لوگ یقین کر لیں گے؟ ہم کہتے ہیں ان کو خود یقین نہیں، جب ان کو خود یقین نہیں اپنے مصادر کے محفوظ ہونے کا اور ان کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ محفوظ مصدر ہونے کا، تو پھر یہ ہم سے کیسے یقین کروانا چاہتے ہیں، لوگوں سے کیسے یقین کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن مقصد یہاں یہ ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ان کے اصل یہ جو آپ سمجھنے کے ہتھ کنڈے ہیں، ان کی یہ شبہات اور اعتراضات ہیں، اس کا بنیادی مقصد ایک تو پہلا جو میں نے ذکر کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اصل میں جو ہے وہ ان کی طرف جو اعتراضات اور شبہات وارد ہوتے ہیں ان کے مصادر پر، ان کے لٹریچر پر، یہود و نصارہ کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو یعنی توجہ ان کی اس کی طرف مبذول کر دیں، ہماری طرف کسی کی توجہ نہ جائے۔ تو کیا اس سے پھر لوگ یقین کر لیں گے کہ آپ کی کتابیں بائبل وغیرہ جو ہے یہ ساری محفوظ ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ تو دو بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ قرآن کے حوالے سے شبہات اٹھاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مستشرقین کے شبہات کی طرف۔ قرآن کریم کے حوالے سے مستشرقین کا بنیادی اعتراض جمع قرآن کے مراحل پر ہے۔ جو قرآن کریم کے جمع کے مراحل ہیں نا، مختلف سٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع جو ہے وہ بکری تھی، اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں جمع عثمانی تھی، تو وہ اس کے بعد پھر اس کے اندر مزید تطور، ترقی اور جو مزید اضافات ہوئے، وہ ساری ان چیزوں کو اصل میں جو ہے وہ محل اعتراض بناتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے نمبر ایک الف، وہ کہتے ہیں قرآن کریم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح باقاعدہ مصحف کی صورت میں جمع نہیں تھا۔ یہ پہلا اعتراض ہے ان کا، ویسے اور بھی اعتراضات آگے آئیں گے، لیکن یہ ان کا اصل پہلا اعتراض ہے کہ قرآن کریم تمہارے نبی کے زمانے کے اندر اس طرح باقاعدہ ایک دو گتوں میں ایک مصحف کی صورت کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جمع کیا گیا، اور وہ جمع بھی پھر ایک مرحلے کے اندر نہیں ہوا کہ آپ کہو کہ یہ لوگوں کے کھلواڑ سے یا اضافات سے اور اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنے سے بچا ہوا ہے، آپ ہمیں تانا دیتے ہو۔ اس کے بھی تو کئی مراحل ہیں، ایک مرحلہ نہیں قرآن کریم کو جمع کرنے کا، اس کے کئی مراحل ہیں۔ مثلا کہتے ہیں پہلا مرحلہ خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں یہ جمع بکری اس کو کہتے ہیں، جمع بکری یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی جو جمع ہے وہ مراد ہے۔ جمع عثمانی کے مقابلے میں جمع بکری کہتے ہیں۔ بکری سے مراد وہ ہمارے والی بکری نہیں ہے، صحابی ہیں، اصل میں عربی میں یا نسبت کی ہوتی تو اس وجہ سے وہ بکری اس کو کہتے ہیں۔ تو خلافت ابی بکر صدیق میں جو جمع ہوئی یہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہ ابتدائی جمع تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جمع ہے نا، اس کے بارے میں تمہارے پاس جو احادیث ہیں اور جو تم چیزیں بیان کرتے ہو، یہ بذات خود موثوق نہیں ہے، یہ بذات خود موثوق نہیں ہے، یعنی معتبر نہیں۔ جب یہ بذات خود معتبر نہیں، تو اس سے آگے جو مراحل آئیں گے وہ کیسے معتبر ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے معتبر ہو سکتے ہیں؟ اچھا جی، کیوں یہ معتبر نہیں؟ کہتے ہیں اس اعتبار سے معتبر نہیں ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کو لایا گیا، جس نے جو بتایا، جس نے جو لکھا ہوا تھا وہ اس کو دیکھ کر جو ہے اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب یہ کیا اس چیز کا علم ہے کہ جی جو لوگوں نے گھروں میں لکھا ہوا تھا وہ چمڑے پر، پتوں پر یا لکڑی پر یا جہاں کہیں بھی، وہ سارا صحیح تھا؟ وہ تو حضرت زید بن ثابت یا جو بھی صحابہ کرام کی کمیٹی تھی، وہ جیسے ان کو کوئی آ کر کہتا تھا وہ اس کو شامل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بذات خود یہ جو پہلے مرحلے کی جمع ہے قرآن کریم کی، یہ بذات خود موثوق نہیں، معتبر نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ یہ جمع اس قابل تھی، آپ ذرا دیکھیے ان لوگوں کے ہتھ کنڈے دیکھیں اور کس قدر خباثت ہے ان لوگوں کے اندر، کس قدر لوگوں کو یعنی آپ سمجھ لیں گمراہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جمع تھی نا دوسری خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی جمع عثمانی، کہتے ہیں کہ یہ اس قابل تھی، ذرا غور کرتے جائیں جملوں پر، میں اس وجہ روک روک کے یہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں، یہ اس قابل تھی کہ اس میں کئی ایک اضافات کیے جائیں، یہ اس قابل تھی کہ اس پر کئی ایک جو ہے وہ اضافات کیے جائیں۔ کون آپ میں سے بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یعنی کہ ان کے مطابق نعوذ اس باللہ۔ میں کمیاں تھیں۔ جی ہاں، احسن تم وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی مکمل نہیں تھی، اس کے اندر ابھی مزید اضافات ہونے تھے اور ہو سکتے، بلکہ ضرورت تھی کہ ہوں، یہ کامل جمع نہیں تھی۔
یہ مطلب ہے کہ یہ اس قابل تھی کہ اس میں کئی مزید اضافات کیے جائیں، کیونکہ اس پر حرکات اعراب وغیرہ تو تھے نہیں، اس پر حرکات اور اعراب وغیرہ تو تھے نہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ بعد میں لگے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں آپ سب یہ مانتے ہو، آپ بھی کہتے ہو، اب اس کا کیا علم ہے؟ اب ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ اب اس کا کیا تمہیں یقین ہے کہ جو اس کے بعد جب تیسرا مرحلہ آیا جس کے اندر نصوص پر، آیات پر نقطے لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، تمہیں کیا پتا ہے کہ جب نقطے لگائے گئے تو ہا کو خا بنا دیا گیا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو جیم بنا دیا گیا ہو، یا جیم کو ہا خا بنا دیا گیا ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ تا کو جو ہے وہ نون بنا دیا گیا ہو، یا اس کو یا کو نون بنا دیا گیا ہو، یا تا بنا دیا گیا ہو؟ تمہیں اس کا کیا پتا ہے؟ لہذا اس کے بعد وہ کہتے ہیں تیسرا مرحلہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا ہے، ولیعذ باللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں قرآنی نصوص میں مزید اضافات ہوئے، نصوص یعنی آیات، اس میں مزید اضافات ہوئے۔ کون کون سے ہوئے؟ مثلا سب سے پہلا جو کام ہوا وہ نقطوں کا اضافہ تھا۔ قرآن کی اس کو کہتے ہیں تنقید، اس کو کہتے ہیں تنقید، باب تفعیل سے نقۃ ینقۃ، تنقید کسی پر نقطے لگانا۔ ایک ہوتا ہے تشکیل، ایک ہوتا ہے تنقید۔ تنقید نقطے لگانا، اور تشکیل یعنی اس کو اعراب دینا، اس کی شکل یعنی زبر زیر، یعنی ضمہ فتح کسرہ جزم وغیرہ، یہ تشکیل ہوتی ہے۔ لیکن تنقید یعنی نقطے وغیرہ لگانا۔ کیا سوال ہے جی آپ کا؟ تعلیلات کب ہوئی؟ کیا مطلب تعلیلات کا؟ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم شیخ جی جو ہم السلام جی۔ تعلیل کرتے ہیں کہ جیسے واؤ کو پیچھے اگر پیش ہے تو یا کو واؤ میں بدل دیتے ہیں، یا کسی جگہ پہ دو ساکنین آتے ہیں تو ان کو ایک کو حذف کر دیتے ہیں، یہ کب ہوئی؟ نہیں اپنا حماد صاحب ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر یہ تعلیلات نہیں ہوتی، یہ اصل میں وہ بتاتے ہیں کہ کلمہ اصل میں کیا تھا اور اس کو ایسے کیسے بناتے ہیں عرب۔ اصل میں یہ ہے، وہ عام گفتگو عربی زبان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم بات کریں گے جب قرات کی بات ہوگی نا، تو تب ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو آپ تعلیلات کی بات کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر تعلیلات ایسی نہیں ہوئی کہ وہ پہلے یہ تھا اور بعد میں وہ کرتے رہے اور انہوں نے کر کے اس کو اس طرح کر لیا، ایسا نہیں تھا۔ قرآن کریم جیسے وہ پڑھتے تھے، مختلف قرات میں اگر کہیں اس طرح کی مطلب کہ تعلیلات ہوتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں تو وہ پڑھی گئی ایسے ہی۔ 7 قرات میں قرآن کریم اترا ہے نا، انزل القرآن علی 7 احرف، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لہجات اور وجوہات جو پڑھنے کی وجہ ہے، یہاں کون سی وجہ ہے، یہاں کون سی وجہ ہے۔ مثلا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، ہزا، مثلا یہ ساری قرات ہیں۔ اس طرح مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ان قرات کے معنی پر اثرات ہیں قرآن کریم کی۔ اگر آپ ان قرات کو دیکھیں تو مزید قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کی جو آپ سمجھ لیں کہ ایک بلاغت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اور یہ انشاءاللہ جب ہم قرات کے حوالے سے پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس پر میں نے کافی عرصہ پہلے، تقریباً مجھے اب یاد نہیں ہے، کوئی غالباً کوئی 14 سال پہلے، 13 سال پہلے میں نے اس پر جو رشد رسالہ ہے قرات کے حوالے سے، تقریباً 3 نمبر ہیں اس کے، ہمارے جو اسی مرکز النور یعنی جامعہ لاہور الاسلامیہ کے تحت وہ شائع ہوا تھا قرات نمبر، تو تقریباً 3 یا 4 اس کے حصے ہیں۔ اس میں سے ایک حصے میں نے بھی 1-2 مضمون جو ہیں وہ اس میں، ایک کتاب کا میں نے خلاصہ، اس میں عربی کی کتاب کا خلاصہ اردو میں کیا تھا، اور ایک کتاب سے میں نے مختلف چیزیں جو ہے وہ موضوعات میں نے 2 لکھے تھے اس میں۔ ایک تھا مصاحف عثمانیہ شرق و غرب میں، مصاحف عثمانیہ شرق و غرب میں، اور دوسرا میرا موضوع تھا اس میں قرات قرآنیہ کا اعجاز، قرات قرآنیہ کا اعجاز، الاعجاز فی القرات القرآنیہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ جب ہم یہ موضوع قرات کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ تسلی ہوگی کہ کس قدر جو ہے یہ لہجات عرب کے اور یہ قرات جو ہیں یہ قرآن کریم کی بلاغت اور فصاحت میں مزید خوبصورتی اور مزید جو ہے وثوق اور جو آپ سمجھ لیں کہ ایک اعتماد ہے وہ پیدا کرتی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہم تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں نا، تو سب سے پہلا جو اس میں کام ہوا وہ نقطوں کا تھا، تاکہ ایک جیسے حروف میں فرق کیا جا سکے، جیسے کہ خا کا جیم اور ہا سے فرق کرنے کے لیے اس پہ نقطہ لگایا گیا، تاکہ خا کو جو ہے، اور پہلے بہت پہلے جو ہے وہ عرب بغیر نقطوں کے اور بغیر ان چیزوں کے لکھتے تھے کیونکہ ان کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل تو یہ وجہ ہے نا،
اب ان کو کون یہ ساری چیزیں سمجھائے؟ اصل میں اس طرح کے جو اعتراضات ہیں وہ عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے، الو بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، خصوصاً جو غیر عرب ہے، خصوصاً جو غیر عرب ہے ان کے لیے۔ اور آج کل تو عرب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس عرب بھی آج کل جو ہے وہ بھی عربی سے نابلد ہے، تو وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو جو ہے وہ اس انداز سے گمراہ کریں۔ حالانکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب خط لکھتے تھے بغیر نقطوں اور بغیر اعراب، اردو میں، انہوں نے تصویریں بھیجی باقاعدہ۔ تو وہ ڈاکٹر شاہ فیض ہیں، کراچی کے جامعہ ابی بکر میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کے جو خطوط ہیں وہ انہوں نے دکھائے کہ وہ خط لکھتے تھے، کئی چیزیں لکھتے تھے بغیر نقطوں کے، اردو زبان لکھتے تھے بغیر نقطوں اور حرکات کے، انہوں نے باقاعدہ ان کی تصویریں بھیجی۔ تو یہ تو ہمارے اردو کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، کئی لوگ لکھتے تھے، یہ نہیں کہ وہ مطلب کہ ہمارا کوئی طریقہ تھا، بس صرف وہ مطلب کہ یہ بتانے کے لیے کہ اردو کے اندر بھی ایسا پڑھنا ممکن ہے، اردو کے اندر بھی ایسا پڑھنا ممکن ہے، اگرچہ ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ فرق کرنے کے لیے خا کا جیم اور ہا سے، جیم کا ہا اور خا سے، تا کا با اور یا نون اور سا وغیرہ سے فرق کرنے کے لیے انہوں نے نقطے لگائے، تاکہ تا جو ہے اگر نقطہ نہ ہو تو با بھی پڑھ سکتا ہے کوئی، اس کو یا کی شکل بھی بن سکتی ہے، نون اور تا کی بھی بن سکتی ہے، کیونکہ خطوط مختلف ہوتے ہیں، خط کوفی ہے، خط رقہ ہے، خط نستعلیق وغیرہ، آپ جانتے ہیں کہ لکھنے کے سٹائل مختلف ہوتے ہیں، بسا اوقات کاف کو نون کی طرح لکھا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نون کو یا کی طرح بسا اوقات لکھا جاتا ہے، تو اس طرح وہ تاکہ ان میں آپس میں جو ہے وہ مکسنگ نہ ہو پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد جو تیسرے مرحلے میں دوسرا کام ہوا وہ اعراب کا تھا، اعراب فتحہ، ضمہ، کسرہ اور جزم وغیرہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ اور جزم وغیرہ۔ اچھا، یہ جو نقطوں کا کام ہوا ہے، یہ جو نقطوں کا کام ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور ابو الاسود الدولی، ابو الاسود الدولی انہوں نے یہ کام کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، جو کہ نحو کے موجد اور امام بھی سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے اندر شاید کوئی غلطی کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ اعراب لگاؤ، یا بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قواعد اور اصول لکھ دو، مختلف علماء اس کو ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال اعراب کا کام اس کے بعد ہوا، تو اعراب جو ہے اس میں ضمہ، فتحہ، کسرہ، جزم، اصل میں ان کی تفصیلات اس وجہ سے بھی آپ کو بیان نہیں کر رہا، یہ ساری چیزوں کی، یہ آپ کا موضوع علوم قرآن کا ہے، یہ آپ کا موضوع جو ہے تفصیلات، یہ علوم قرآن میں انشاءاللہ آپ ساری چیزیں پڑھیں گے اور آپ پڑھ رہے ہوں گے، اس وجہ سے میں ان کو اسکپ کرتا جا رہا ہوں معلومات کو، کیونکہ ہمیں صرف مقصد ان اعتراضات کو سمجھنا اور ان کا جواب دینا ہے بس، باقی جو تفصیلات ساری ہیں تدوین کے حوالے سے اور یہ ساری، یہ علوم قرآن کا موضوع ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعد اعراب، ضمہ، فتح، کسرہ، جزم وغیرہ یہ لگائے گئے۔ اس کے بعد پھر علامات وقف، جیسا کہ جیم، اسی طرح جو ہے وہ صاد، لام، یا وغیرہ، یعنی ملانا، اور لا وغیرہ، یہاں ملانا ہے نہیں ملانا، جائز ہے ملانا، آگے نہیں، وقف کرنا ضروری ہے نہیں، یہ ساری چیزیں ہر صورت میں جو گول دائرے ہیں جن میں آیات کی نمبرنگ ہے، یعنی آیات کے اختتام پہ ہر آیت کے آخر میں جو گول دائرے لگے ہوتے ہیں اس کے اندر نمبر لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اضافات میں کہتے ہیں یہ سب کچھ قرآن پر اضافہ ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں نہ تھا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں جو ہے وہ نہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ انہوں نے اعتراض کیوں کیا، اب یہ انہوں نے اعتراض کیوں کیا؟ اصل میں یہ اعتراض انہوں نے جواب دیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ تمہارے پاس، یہود و نصارہ کے پاس اس وقت جو تورات اور انجیل ہے، یعنی عہد قدیم اور عہد جدید ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کتاب مقدس کی بات کر رہے ہیں، اس کے دو حصے ہیں نا، عہد قدیم اور عہد جدید۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہو مسلمان کہ عہد قدیم اور عہد جدید اس وقت جو تمہارے پاس موجود ہیں، جس کو بائبل کا نام تم دیتے ہو، کتاب مقدس کا نام دیتے ہو، یہ تو وہ نہیں ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے زمانے میں تھی۔ تو تمہارے پاس جو مسلمانوں کے قرآن ہے، یہ بھی تو وہ نہیں ہے جو محمد کریم علیہ السلام کے زمانے میں اترتا تھا۔ لہٰذا پھر تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے کہ جی آپ کے پاس جو اس وقت تورات اور انجیل ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تورات اور انجیل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے گویا کہ آپ سمجھ لیں بدلہ لیا۔ اب بدلہ کیا لے رہے ہیں؟ کیا اس سے پھر وہ صحیح ہو جائیں گے؟ وہی پہلے والی بات کہ کیا یہ اعتراض کرنے سے پھر ہم یہ مان جائیں گے کہ
کہ تمہارے پاس جو تورات اور انجیل ہے یعنی اس وقت وہ وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، اس طرح ہم تسلیم کر لیں گے اس کو اگر تم یہ اعتراض اس طرح قرآن پہ کرو گے یا ہماری احادیث پہ کرو گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس وجہ سے ہم یہ مان نہیں جائیں گے آپ کے اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے کنڈوں سے کہ ٹھیک ہے جی اب چونکہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے قرآن میں بھی اضافات ہوئے ہیں لہٰذا ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم آپ کی تورات و انجیل کے بارے میں یہ مان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے اتاری تھی، اور تم یہ مان لو کہ قرآن کریم وہی ہے جو اللہ نے محمد کریم علیہ السلام پہ ماننا تھا اتارا تھا، بس ٹھیک ہے۔ یا پھر ہم نہ تم ہمیں کچھ کہو اور نہ ہم تمہیں کچھ کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس طرح ہم جو ہے وہ معاملات کو چلاتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو بندہ صحیح ہے اس کو کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ آپ کرتے رہو اعتراضات، کہ آپ کے اعتراضات کرنے سے ہمارا قرآن جو ہے نعوذ باللہ محرف ہو جائے گا یا وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا ہمارے نبی کی حدیث ختم ہو جائیں گے یا لوگ چھوڑ دیں گے اس کو۔ ایسا نہیں ہے، قرآن بذات خود حقانیت، قرآن کے حروف اور کلمات بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ آپ ذرا لا کے دکھائیں، آپ کی کتابوں کی عبارتیں بتا رہی ہیں کہ یہ محرف ہے، ان کے اندر آپس میں اس کے مضامین، اس کے احکامات اور اس کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک عیسیٰ اس کا بعض کا جو ہے وہ رد کر رہا ہے، بعض کو ہی جھٹلا رہا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس شبے کے اعتراض کے جواب کی طرف، اس شبے اور اعتراض کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہم کہیں گے کہ قرآن کریم کی باقاعدہ تدوین میں تاخیر اور اس کا مصاحف میں جمع کرنا، قرآن کریم کی وحدت یعنی بعد میں اس کو جمع کرنا مصحف کی صورت میں، یہ قرآن کریم کی وحدت، صحت اور وحی ہونے پر مؤثر نہیں۔ یعنی یہ مسلم ہے کہ قرآن کریم یہ ایک واحد اور یکتا کتاب ہے جس میں کوئی دوسری چیزیں شامل نہیں، اور اسی طرح یہ جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ وحی ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ لہذا قرآن کریم کو اس کی تدوین میں تاخیر ہونا یا اس کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کر کے امت کے سامنے پیش کرنا، یہ اس عقیدے پر مؤثر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے علاوہ ہی محفوظ تھا، قرآن کریم بھی اس کے علاوہ ہی محفوظ تھا۔ اس نے قرآن کریم کو مصاحف کے اندر جمع کرنا یا اس کو تدوین اس کی کرنا، یہ قرآن اس کا محتاج نہیں تھا۔ اس وقت قرآن کریم اس کا محتاج نہیں تھا، اور نہ ہم کہتے ہیں آج محتاج ہے اس کا۔ یہ صرف جو ہے اس کی حفاظت میں مزید ایک احتیاط ہے، یہ حفاظت میں مزید ایک احتیاط ہے، وگرنہ اس کا یا اس کو عام لوگوں میں پہنچانا ہے، وگرنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت اس کی محتاج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے نزول کے ساتھ وعدہ کیا، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی باقاعدہ جو تدوین ہوئی، قرآن کریم کو مصاحف کی صورت میں لکھ کر اس کو امت میں لوگوں تک پہنچایا گیا، یہ صرف اس تک پہنچنے میں آسانی تھی، یہ صرف قرآن کریم تک اپروچ کے لیے اس کو آسان کیا گیا ہے، وگرنہ یا مزید احتیاط آپ کہہ سکتے ہیں، وگرنہ قرآن کریم اس کا محتاج نہیں تھا۔ یہ بات میں اس وجہ سے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدے سے متعلق مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام نے جو کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا، تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ قرہ حضرات جو ہیں وہ کثرت سے شہید ہوئے ہیں، اس کا بھی مقصد مزید احتیاط تھا۔ اور صاحب کہ جس قدر قرہ زیادہ ہوں گے حفاظ، اس قدر قرآن کریم کو زیادہ پھیلائیں گے، اور جس قدر کم ہوں گے قرآن کریم کی نشر و اشاعت کم ہوگی، یہ اصل مقصد ہے، اور قرآن کریم کی مزید احتیاط تھی حفاظت میں۔ تو یہ اس قرآن کریم کی صحت پر مؤثر نہیں، کیونکہ قرآن کریم مصاحف میں ایک جگہ جمع کرنے سے پہلے ہی بالکل اسی طرح محفوظ تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے محمد کریم علیہ السلام کے دل پر اتارا یا محمد کریم علیہ السلام پر اس کو اتارا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب صرف دور اسلام میں نہیں بلکہ جہلیت میں، اسلام سے پہلے بھی بلا درجے کا حافظہ رکھتے تھے، اور لوگ ان کے حافظے کی مثالیں بیان کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے قوت حافظہ کی وجہ سے، عرب کے قوت حافظہ کی وجہ سے، بعض غیر عرب بادشاہوں نے عرب
علماء اور عرب جو ادیب ہوتے تھے، یا آپ سمجھ لیں کہ عرب شعراء ہوتے تھے، ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا مشورے کے لیے، اس طرح کئی اور معاملات کے لیے۔ کوئی قوم یا امت میں ان کا ثانی نہ تھا حافظے میں، اسی وجہ سے ان میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ عرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا اس سے پہلے لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی قلت کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ان کا اعتماد وہ حافظے پر، اور بلا درجہ کا عرب حافظہ رکھتے تھے۔ لوگوں کے قصیدے بڑے بڑے سن کر یاد کر لیتے تھے، کسی نے قصیدہ پڑھا، سن کر اس کو یاد کر لیا اور اپنا بنا کے جا کے دوسری جگہ پیش کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لکھنے پڑھنے کی طرف ان کا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ جیسے آج کل ہمارے دور کے اندر چونکہ موبائل نے ڈیٹا سیو کرنا شروع کر دیا، نمبر وغیرہ ہم نے یاد کرنے چھوڑ دیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے حافظے کوئی کمزور ہو گئے۔ ہمارے حافظے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حافظہ دیا ہے، لیکن استعمال پر ہے۔ جتنا ہمیں اعتماد جس چیز پر ہوگا اتنا ہم اس کو زیادہ استعمال کریں گے، لیکن جتنا ہمارا اسے اعتماد کم ہوتا جائے گا اتنا ہم اس کو استعمال جو ہے وہ کم کریں گے۔ اعتماد کم ہوگا تو استعمال بھی کم کریں گے۔ اب ہمارا جو اعتماد ہے وہ حافظے پر اتنا زیادہ ہم کرتے ہی نہیں، اس وجہ سے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، تو اعتماد نہیں ہے۔ ہم نے پتہ ہے کہ جی موبائل نے نمبر سیو کر لینے، ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ وگرنہ جب پہلے یہ موبائل نہیں تھے اور پی ٹی سی ایل وغیرہ لوکل لوگ کالے کرتے تھے، ڈائری پہ نمبر لکھتے تھے، سارے نمبر ڈائری والے یاد کر لیتے تھے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کا نظم، اس کی حلاوت، اس کی فصاحت و بلاغت ان کے نفوس پر جادو کی طرح اثر انداز ہوتی تھی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عرب جو ہیں وہ کلام سن کر فوراً صاحب کلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب بھی ان کے لیے کوئی نیا کلام آتا فوراً سارے ایسے کان لگا کے متوجہ ہو جاتے تھے، اچھا پڑھے 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 پڑھے، کیا کلام ہے یار۔ ایک ذوق تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو یہ معجزہ اللہ کے نبی السلام کو دیا۔ تو جب قرآن کریم اس قدر فصیح و بلیغ کلام اتری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو ان پر جادو کی طرح اس نے اثر کیا۔ یہ ایک مؤثر تھی ان پر، کیونکہ وہ ایسی انوکھی چیز کی طلب میں رہتے تھے عرب۔ اور جس چیز کے آپ طلب میں رہتے ہیں نا، جب آپ کو ایک عرصے کے بعد وہ نمایاں اور انوکھی چیز ملتی ہے تو آپ اس کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو صحابہ کے نفوس پر یہ جادو کی طرح کلام اتری، جس کے سبب انہوں نے اسے یاد کرنا شروع کر دیا، اسے سمجھنے کا اہتمام کیا، کیونکہ ان کے لیے یہ کلام جو ہے وہ پہلے اس طرح کی کلام نہیں تھی ان کے پاس، اور ان کے لیے ایک واقعی معجزہ ثابت ہوا۔ خصوصاً جو ان میں سے اسلام میں سبقت لے جانے والے تھے، انہوں نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کا ہر طرح سے اہتمام کیا۔ قرآن کریم سے انہیں اس قدر مانوسیت ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ہر نئے جز کے نزول کے منتظر رہتے تھے کہ کب قرآن کا نیا حصہ آئے اور ہم اس سے لطف اندوز ہوں، ہم اس سے حلاوت محسوس کریں، اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی نیا کلام آپ کا آیا ہے، جو کوئی کسی شاعر یا ادیب کا اس کا زیادہ مطلب کہ فالوور ہوتا ہے تو اس کو میسج کرتا ہے یا اس کو فون کر کے کہتا ہے جی آپ کا کوئی نیا کلام آیا ہے تو سنائیے ذرا یا بتائیے ذرا۔ اسی طرح جو کسی کی تحریر کے زیادہ مطلب کہ اس کے ساتھ مانوسیت ہوتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں جی آپ کی کوئی نئی کتاب، آپ کی کوئی نئی تحریر آئی۔ تو اسی طرح لوگ اس قدر قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور حلاوت سے متاثر ہوئے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منتظر رہتے تھے کہ کب اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نیا اس کا جز اور حصہ نازل ہو، اور ہم اس کو سن کر اپنی سماعت کو جو ہے وہ ہم سمجھ لیں جو ہے وہ سکون پہنچائیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں، اور ہم اس کو سمجھیں اور اس پر زندگی اپنی اس کے مطابق گزاریں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے دو طریقوں سے حفظ کیا، یعنی انہوں نے اسے دو طریقوں سے محفوظ کیا، حفظ اور عمل سے جمع کیا۔ دو طریقوں سے قرآن جمع ہوا، حفظ سے بھی اور عمل سے بھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مختلف طریقوں سے محفوظ کیا۔ نمبر 2، جب بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً لکھنے والے کو بلاتے اور اسے زبان نبوت سے لکھوا کر لوگوں میں نشر کرنے کا حکم دیتے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عمر بن سلمہ یا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے بالکل، جو امامت کرواتے تھے، وہ قافلوں سے قرآن پوچھا کرتے تھے کہ اب کیا اترا ہے، اب کیا نازل ہوا ہے،
اور اس کو یاد کر لیتے تھے. اسی طرح لوگ جو بھی سن کے جاتے تھے وہ اپنی قوم کو جا کے بتاتے تھے. حتیٰ کہ جنات نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ کلام کو سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے جو ہے ایک عجیب کتاب اور ایک عجیب قرآن کریم کو سنا ہے. جا کر انہوں نے اپنی قوم کو بتایا. تو اسی طرح جو صحابہ کرام آتے تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہ قرآن کریم سن کر جا کے اپنی قوم کو بتاتے تھے، اور ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی ان قرآنی آیات کو اسی طرح نقل کرنے میں، کیونکہ سارے جو عرب تھے بلا درجے کے حافظ تھے. ان کا اعتماد کتابت پہ تھا ہی نہیں کہ وہ کہتے کہ اللہ کے رسول ہمیں لکھ کر دو، ہم اس کے بغیر تو اپنی قوم کو پہنچا ہی نہیں سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے لیے قرآن کریم کے حفظ کو آسان بنانے میں دو بنیادی چیزوں نے مدد کی. نمبر ایک، اس کا 23 سال کے عرصے میں بتدریج یعنی مقسم مختلف حصوں میں نازل ہونا، آہستہ آہستہ مراحل میں مرحلہ وار اس کا نازل ہونا. ایک ہی دفعہ اگر گزشتہ جتنے انبیاء کو اللہ نے کتابیں اور صحیفے دیے ہیں، اللہ نے ان کو ایک دفعہ ہی یک مشت آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے ان کو دی. لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے 23 سال کے عرصے میں بتدریج اللہ نے نازل کی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر حکمتیں کیا تھیں. اس میں کئی حکمتیں تھیں. صحابہ کرام کی تربیت کرنا، امت کی تربیت کرنا کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی دفعہ آگے نہیں پہنچ سکتے، آپ کو اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا، آہستہ آہستہ. اگر آپ کسی علم میں مہارت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بڑی کتاب شروع نہیں کریں گے، سب سے پہلے آپ چھوٹی کتاب شروع کریں گے. اس وجہ سے حفظ میں بچے کو سب سے پہلے چھوٹی صورتیں یاد کروائی جاتی، کیونکہ انسانی نیچر، انسانی فطرت ایسی. تو یہ امت کو تربیت کرنا ہے کہ تم کام اس انداز میں کرو. دعوتی مہم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ ہر قدم پہ، ہر میدان میں، ہر موقع پر رہنمائی کرنا مقصود تھا. اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دل جوئی کرنا، ڈہارس بندانا. دشمن کی طرف سے جب تکلیف پہنچتی، اذیت پہنچتی، کوئی مصیبت آتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات نازل کر کے اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو سکون پہنچاتے تھے. ان کی ڈہارس بندائی جاتی تھی، ان کو حوصلہ دیا جاتا تھا کسی طرح یہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، تم سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اس کے علاوہ کئی اور اس کے جو ہیں وہ فوائد اور اس کی حکمتیں ہیں جو کتابوں کے اندر علماء نے ذکر کی. نظم قرآنی کے خصائص، یہ دوسری وجہ ہے قرآن کریم کے حفظ کو آسان کرنے میں. یعنی یہ دوسری چیز ہے جس نے قرآن کریم پہ یاد کرنے کو، محفوظ کرنے کو صحابہ کے لیے آسان کر دیا. ایک تو ہم نے کہا قرآن کریم کا آہستہ آہستہ نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا نازل ہونا 23 سال کے عرصے میں. دوسرا نظم قرآنی کے خصائص، جس میں اس کے مفردات، اس کی آیات، صورتوں کا ربط، تلاوت کی خوبصورتی اور فواصل، اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. سبحان اللہ، قرآن کریم کے اندر جو آیات کا ربط ہے، کلمات کا ربط ہے، حروف کا ربط ہے، الفاظ کا ربط ہے، پھر اس کے اندر جو فواصل ہے، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا، جاذبیت پیدا ہوئی، اور اس سے جو ہے انہوں نے فوراً اس کو یاد کرنا شروع کر دیا. اچھی کلام تو ہر بندہ یاد کرتا ہے نا. جب بھی آپ کسی دانا آدمی سے کوئی اچھی بات سنتے ہیں، آپ اس کو فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا اعتماد زیادہ یاد کرنے پر تھا، اس وجہ سے وہ فوراً اس کو یاد کر لیتے تھے. اس جاذبیت میں ہم کہتے ہیں یار یہ تو الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے والے، یہ تو فوراً لکھنے چاہیے، ہمیں لکھ لو یہ. اس وجہ سے جو آپ نے دیکھا ہوگا جو دروس ہوتے ہیں، مختلف لوگ جو اس میں کئی لوگوں کی ہر بات لکھی جاتی ہے، کچھ لوگوں کی لوگ نہیں لکھتے. جس قدر وہ کلام زیادہ مفید ہوتی ہے اس قدر لوگ اس کو لکھنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس جاذبیت میں قرآنی آیات میں فواصل کا بہت گہرا اثر ہے. یہ قرآن کریم کے اندر جو آیات میں فاصلے ہیں ان کا بہت گہرا اثر ہے. مثلا اگر آپ صرف ایک قرآن کی صورت پہ ہم اگر بات کریں، والعادیات ضبحا، سورۃ العادیات کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اس میں جو فاصلے ہیں، جو مختلف حروف کو لا کر اس میں ایک آیت سے دوسری میں فاصلہ کیا جاتا ہے، کس قدر یہ یعنی اس صورت کو یاد کرنے میں آسان بناتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کے اندر جاذبیت پیدا کرتے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. آپ اس کے فواصل کو ذرا دیکھیں، ان پہ غور کریں تو آپ دیکھیں جو پہلی دو آیات ہیں ان کو ہا کے ساتھ جو ہے فاصلہ کیا گیا اگلی آیت سے، دو ہے. آپ دیکھیں ہر
آیت کے آخر میں دو دو آیات کو جو ہے وہ ایک ہی حرف کے ساتھ ان کا اختتام کیا گیا ہے. یہ قرآن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. والعادیات ضبحا، آپ دیکھیں اگر والعادیات ضبحا کے بعد آ جاتا مثلا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اگر یہ آ جاتا تو وہ خوبصورتی نہیں ہونی تھی. لیکن آپ دیکھیں پہلے دو آیات کو ہا الف کے ساتھ، بلکہ تین آیات کو ہا الف کے ساتھ جو ہے ختم کیا گیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ فواصل ہیں جس نے قرآن کی خوبصورتی اور نظم میں اضافہ کر دیا. آگے آپ دیکھیں اگلی جو دو آیات ہیں ان میں عین الف کے ساتھ ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، مزید خوبصورتی ہوگی. اس کے بعد إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. آگے تین آیات دال کے ساتھ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اب آگے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، را کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اختتام کیا. پھر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. آپ دیکھیں آخری تین آیات کو را پر جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کریم کی مزید جو ہے وہ خوبصورتی میں یہ اضافہ کرتا ہے. لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور عرب خصوصاً جن پر یہ قرآن اترتا تھا، جن کی طرف یہ قرآن کریم بھیجا گیا ہے، وہ تو ان چیزوں کے طلبگار رہتے تھے اور فوراً اس کو یاد کرتے. کتنا خوبصورت کلام. اس کے بعد اس کے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فواصل آواز کو سننے والے کے لیے شیریں بناتے ہیں، اسے قرآن کی طرف متوجہ کرتے، اس کے بعد اس کے معنی سمجھنے اور اس پر ایمان لانے پر اس کو آمادہ کرتے. صاحب ذرا جس کلام میں آپ کو دلچسپی ہوگی اس کو آپ سمجھیں گے، اس کو آپ یاد کریں گے. اس صورت کے حفظ کے آسان ہونے کی علامات میں مزید دو چیزیں اضافہ کرتی ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ کیوں اس کا یاد کرنا آسان ہے. ان کے لیے خصوصاً جو صاحب زبان تھے، ایک انتہائی چھوٹی صورت ہے، اس طرح کی قرآن میں ایک نہیں کئی صورتیں ہیں، صرف 11 آیات ہیں، آیات چھوٹی ہیں، کلمات مربوط ہیں، اور صرف اسی صورت میں نہیں بلکہ قرآن کی کئی اور صورتیں ایسی ہیں جو اس انداز میں نازل کی گئی. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ تیسری چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب قرآن کریم نازل ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فوراً لکھوا دیتے. ہم نے کہا کہ فوراً اس کو لکھوا دیا جاتا، اور کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے جو قرآن کریم کو لکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایک مزید بندوبست کیا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر سال رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کریم کا دور کرتے تھے. جبریل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل پر پڑھتے تھے، تاکہ قرآن کریم کو جو ہے وہ اس کی تثبیت ہو سکے، اس کی توثیق ہو سکے، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حافظہ ہے اس کے اندر اس کو مضبوط اور راسخ کیا جا سکے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سال آپ کی وفات ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کریم کا دور کیا ہے. اور اس کے مقاصد میں سے ایک تو یہ تھا تاکہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم بات کر رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے یاد کرنے میں کہیں، جیسے وہ آتا ہے نا کہ بسا اوقات شیاطین اس کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصحیح کر دیں، یا جو منسوخ آیات ہیں ان کے بارے میں تنبیہ کر دیں، اس طرح ترتیب کیا لگانی ہے صورتوں کی، آیات کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تک جو ہے وہ اس چیز کو نقل کرتے تھے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تک جو ہے اس چیز کو نقل کرتے تھے. اور یہ جو ہے وہ قرآن کریم کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے طریقوں اور اس سے جو ہے وہ آسان بنانے میں سے ایک تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر صحابہ اکرام جب بھی کوئی قرآن کریم کے حوالے سے اشکال ہوتا، جب بھی کوئی قرآن کریم کے حوالے سے مسئلہ ہوتا، صحابہ اکرام جو ان کے پاس لکھا ہوتا تھا اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. انشاءاللہ آگے ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے اگلے لیکچر میں کہ صحابہ اکرام قرآن کریم کے حوالے سے جب بھی کوئی اشکال ہوتا تھا وہ اپنے پاس گھر میں لکھے کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، وہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے. ان کا اعتماد
اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر تھا، اور اس کے بعد جب بھی کبھی اختلاف ہوا وہ جو قراء ہوتے تھے، جو حفاظ ہوتے تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے اس کو صحیح کرنے کے لیے، یا اس کے اندر کوئی اگر اشکال ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو باقاعدہ جو کتابت ہے یہ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں مصدر رہا ہی نہیں باقاعدہ، یعنی مصدر کا معنی یہ نہیں کہ اس پر وہ اعتماد کرتے ہیں، یہ تو انہوں نے اس کو ان لوگوں کے لیے لکھوایا کہ جو لوگ اس کو یاد نہیں رکھ سکتے یا ان کے لیے اس کو یاد رکھنا مشکل ہے، وگرنہ صحابہ کرام کو تو زبانی یاد تھا، انہوں نے اس کے مطابق اس کو لکھ دیا، نہ کہ لکھنے سے انہوں نے یاد کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی اشکال ہوتا تو اللہ کے نبی السلام کی توجہ فرماتے تھے۔ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں انشاءاللہ آگے یہ مسئلہ آئے گا کہ قرات کے مسئلے کے اندر جب دو صحابہ میں اختلاف ہوا، ایک نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میری قرات ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا میری قرات ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت عمر نے بھی ایک بندے کو دیکھا کہ قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم قرآن ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی پڑھو تم بھی پڑھو۔ حضرت عمر نے پڑھا یا عبداللہ ابن مسعود تھے، مختلف واقعات اس بارے میں ملتے ہیں، تو انہوں نے پڑھا، آپ نے میں یہ بھی اسی طرح قرآن ہاکذا انزل القرآن، پھر جب دوسرے صحابی نے پڑھا آپ نے میں ہاکذا انزل القرآن، اسی طرح قرآن اترا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا قرآن کریم کے بارے میں اختلاف ہوتا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے، اپنے گھر میں موجود مصحف نہیں دیکھتے تھے، قرآن کریم کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اصل نبی علیہ السلام کی ذات اور ان کے حافظے اس کو معتبر تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دو صحابہ میں قرآن کریم کی کسی آیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ تو صحابی کو اس قرات کا علم نہ ہوگا، دوسرے کو علم ہوگا، جیسے احادیث کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو علم نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس قرات کا یا جس لہجے کا اس صحابی کو علم نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ دوسرے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مزید انشاءاللہ یہ اس طرح کے جو اشکالات ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ جب قرات کے حوالے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے، اور اس کے حوالے سے جو حدیث اور جو وجوہات اور مسائل ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ فی الحال اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔